بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس خواتین اور بچیاں قرآن مجید آن لائن ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور ناظرہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں۔ آپ بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، یا پھر آپ اسکائپ، زوم اور میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارا سلسلہ چل رہا ہے رمضان المبارک اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی مسائل کا۔ تو آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہے اعتکاف کے متعلق۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ صحیحین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور ابو داؤد میں بھی انہی سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں ہو سکتا، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرنا چاہیے۔ بحقی میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور اب کچھ فقہی مسائل۔ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغت شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو یہ تمیز رکھتا ہے کہ اعتکاف کیا چیز ہے، وہ اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف ٹھیک ہوگا۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے اپنے مولا سے اجازت لینی ہوگی، اور اس کے مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا شرط نہیں، بلکہ جماعت والی مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں 5 گانہ جماعت نہ بھی ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت والی نہ بھی ہو، خصوصاً اس زمانہ میں کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہوتا ہے نہ مؤذن ہوتا ہے، تو اس مسجد میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں، اور پھر اس کے بعد جہاں بھی بڑی جماعت والی مسجد ہو اس میں بہتر ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح ذرا بلند کر لیا جائے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ عورت گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لے اور پھر اسی جگہ پر اعتکاف کر لے۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ واجب، کہ اعتکاف کی منت مانی ہو، یعنی زبان سے کہا محض دل میں ارادے سے واجب نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2 سنت موقدہ، کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ میں آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، اگر سب اس کو ترک کر دیں گے تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور اگر شہر میں کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب بری و ذمہ ہوں گے۔ اور ان 2 کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقتہ ہوگا۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک وہ مسجد میں ہے تب تک معتکف ہے، جب وہاں سے نکل آیا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو تو پہلے تو داخل ہوتے وقت دایاں قدم مسجد کے اندر رکھا جائے، اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور جتنی دیر انسان مسجد کے اندر رہے گا اتنی دیر اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا،
اور جو ہی وہ مسجد سے باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے ہی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، تو اسے کھونا نہیں چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازہ پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو یہ بہت بہتر ہے کہ جو اس چیز سے ناواقف لوگ ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا، اور جو جانتے ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ اعتکاف نفل ہو جائے گا۔ اور منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی ہو کسی نے اور یہ کہا ہو کہ روزہ نہیں رکھوں گا، جب بھی اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر کسی نے رات کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا، اس لیے رات والے اعتکاف کی منت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی نے 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا وہ، بلکہ اسے خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے اور الگ سے یہ منت پوری کرنی ہوگی۔ اگر کسی عورت نے اعتکاف کی منت مانی ہو تو اس کا شوہر اسے منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے، اور اگر وہ بائن ہو جائے یا شوہر اس کا فوت ہو جائے تو اس کے بعد منت پوری کر سکتی ہے۔ اور اگر شوہر بیوی کو اعتکاف کی اجازت دے دے تو اس کے بعد وہ اس کو اعتکاف سے روک نہیں سکتا۔ واجب اعتکاف میں معتکف کو مسجد سے بغیر کسی عذر کے نکلنا حرام ہے، اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلا ہو۔ یوں ہی یہ اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی، اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی ہو تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے لیے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پخانہ پیشاب وغیرہ، استنجا، وضو، غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں وضو اور غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند بھی نہ گرے کہ وضو غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی برتن وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہیں گرے گی تو پھر وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہوئی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور دوسری حاجت شرعیات یہ ہے کہ مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا ہو یا اذان کہنے کے لیے مینارے پر اس کو چڑھنا پڑتا ہو، اگرچہ وہ راستہ باہر سے ہی جاتا ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ اور اگر قضائے حاجت کے لیے وہ باہر گیا تو طہارت کر کے فوراً ہی واپس آ جانا چاہیے کہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہو اور اس کے کسی دوست یا رشتہ دار کا مکان قریب ہو تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوست کے ہاں قضائے حاجت کے لیے جائے، بلکہ وہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے اپنے 2 مکان ہوں، ایک مسجد کے قریب ہو اور دوسرا مسجد سے ذرا دور ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب والے گھر میں قضائے حاجت کے لیے جائے، دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جمعے کی نماز اگر قریب کی مسجد میں ہوتی ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ دوسری اذان سے پہلے سنتیں پڑھ لے گا وہاں پہنچ کے، اور اگر دور ہو تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس اندازے سے ہی جائے کہ دوسری اذان کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، بہت وقت پہلے نہیں جانا چاہیے۔ اور جمعہ کے فرض کے بعد 4 یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر واپس آ جائے اپنی اس مسجد میں جس میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نوافل یا سنتیں پڑھنی ہو تو وہ اپنی اعتکاف والی مسجد میں واپس آ کر پڑھے۔ اور اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں پر جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے وہاں سے نکلنے کی اجازت ہے کہ دوسری مسجد میں جہاں پہ جماعت ہوتی ہو وہاں جا کے جماعت سے نماز پڑھ کے واپس اپنی مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ جس مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اگر وہ مسجد اتفاقاً گر جاتی ہے یا کوئی زبردستی اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً دوسری مسجد میں جا کے اعتکاف کر لے۔ اگر ذرا سا بھی توقف کرے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، لیکن فوراً چلا جاتا ہے تو اعتکاف باقی رہے گا، فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے منت مانتے وقت یہ شرط بھی لگا لی ہو کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم وغیرہ میں حاضر ہوتا رہوں گا تو یہ شرط اس کی جائز ہے۔ اب اگر وہ ان کاموں کے لیے جائے گا
تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، مگر صرف دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی معتکف پاخانہ پیشاب کے لیے مسجد سے نکلتا ہے اور راستے میں اس کو اس کے قرض خواہ نے روک لیا اور اس کے ساتھ بات چیت ہو گئی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف آدمی نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، مگر بے نور اور بے برکت ضرور ہو جاتا ہے۔ کسی کی بے ہوشی اور جنون اتنا طویل ہو جائے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا واجب ہوگی، اگرچہ کئی سال بعد ہی اس کو صحت ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے رمضان المبارک اور اس کے متعلق فقہی مسائل کا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور فقہی مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔